کہ انسان جائے ہفتے میں 1-2 دفعہ، موت کی یاد تازہ ہو، اسے عبرت ملے، متذکر ہو، جاگا رہے، ہدف اس کا ہمیشہ اس کے سامنے جو اس کو نظر آ رہا ہو، غفلت کا شکار نہ ہو۔ اور جن چیزوں کو اسلام نے کہا ہے نہیں ہونا چاہیے وہ ہم آج کل کر رہے ہیں، اور جو اسلام چاہ رہا ہے وہ ہم نہیں کرتے، جبکہ اسلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ قبرستان شہر کے مرکز میں ہو۔ اور جیسے برتھ ڈیز وغیرہ ہیں یا روز ولادت جو منائی جاتی ہے، یہ اس قدر انکریجمنٹ ہمیں اسلام میں نہیں آتی جس انداز سے ہم مناتے ہیں۔ انشاءاللہ کبھی اس پر اور تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ پھر ام البنین بتا رہی ہیں کہ میرے بیٹے کی شہادت میں شجاعت پنہان ہے۔ میرا بیٹا اگر شہید بھی ہوا ہے نا تو یہ نہ سمجھو کہ دشمن کو کوئی کامیابی مل گئی ہے، دشمن تھوڑا سا غالب آ گیا تھا، نہیں، وہ اپنے بیٹے کو اپنے اشعار میں شیر سے تشبیہ دے رہی ہے اور کفر کے لشکر کو بھیڑ بکریوں کی طرح کمزور، اور کہہ رہی ہے میرے بیٹے علی کے بیٹے ہیں جو علم، قدرت، شجاعت، مقصد اور ابدی سفر کرنے کے لیے آمادہ اور ان تمام فضائل سے سرتپا لبریز ہیں، جبکہ دشمن کا لشکر جہل، کمزوری، ضعف، پستی، ظلمت سے درکار ہے۔ یہ الفاظ اور یہ پیغام رسانی کیا کم ہے؟ کیا ہم اس انداز سے ہمارے حتیٰ جو مرثیہ خان ہیں، نوحہ خان ہیں، یا جو ہمارے لوگ جن کو خدا توفیق دیتا ہے مجلس سے پڑھنے کی یا کہیں بھی یونیورسٹیز میں، کالج میں کہیں کچھ بیان کرنے کی، کیا ہم اس انداز سے اپنے کسی اشعار کے ذریعے لوگوں تک پیغام پہنچا سکتے ہیں؟ یعنی ہم میں سے ہر ایک میں یہ کوالٹی نہیں، بے شک ہمارے بہت سے ایسے عظیم شاعر اور بہت سے عظیم ایسے ذاکرین ہیں جو کہ اس انداز سے کوشش کر رہے ہیں اس سیرت پر چلنے کی۔ ایک اور چیز جو ام البنین کہہ رہی ہے کہ میرے بیٹے کو جو شہادت ملی ہے وہ شہادت اس انداز سے ملی ہے کہ اس شہادت نے بھی بتایا کہ دشمن بالآخرہ شکست کھا کر آخر میں دھوکہ اور فریب دے کر اس نے میرے بیٹے کو مارا۔ کیوں؟ کیونکہ ام البنین نے کہا کہ اگر میرے عباس کے بازو نہ کٹتے تو کوئی اس کے قریب نہ آ سکتا۔ کیونکہ انہوں نے بازوؤں کو کاٹا، قلم کیا، اس لیے وہ ان کے قریب آ سکے۔ وہ پھر فریب ہے، وہ بھی چھپ کر کاٹ رہے ہیں۔ جس طرح علی کی شہادت سجدے میں ہو رہی ہے، اسی طرح میرے بیٹے کو بھی فریب کے ذریعے دھوکہ دے کر جو ہے وہ مارا جا رہا ہے، باقاعدہ اس کا مقابلہ نہیں کیا جا رہا۔ تو مقابلہ نہ کرنا خود اس بات کی علامت ہے کہ وہ شکست کھا چکے ہیں، اسی لیے وہ یہ کام انجام دے رہے ہیں۔ بس اس انداز سے آپ نے دیکھا کہ کتنے اپنے کردار کے ذریعے ان بیویوں نے کربلا کے مشعل کو، جو پیغام کا جو نور ہے، اس کو ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی اپنے کردار کے ذریعے، اپنے رفتار کے ذریعے اور اپنے تمام طریقہ اور سلیقہ زندگی کے ذریعے انشاءاللہ اپنے امام وقت کو اپنے سے راضی اور خوشنود رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ الحمدللہ، پروردگار عالم نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم ان عظیم خواتین کے متعلق غور و فکر کریں، ان کی سیرت کو اسٹڈی کریں، جنہوں نے انقلاب عظیم کربلا میں بہت بڑا کردار، بہت بڑا ان کا کردار اور ان کا عمل درکار تھا۔ ایک اور بی بی جن کا آج ہم تذکرہ کرنا چاہیں گے خواتین کربلا میں سے، وہ ہیں فاطمہ بنت حسن۔ یقیناً آپ سنتے رہتے ہیں کہ قیام عاشوراء کے بعد، عصر عاشور کے بعد، اسیران کربلا کا قافلہ مختلف شہروں کی طرف لے جایا گیا، اور جناب ام المصائب زینب کبریٰ سیدۃ الاسریٰ اسیروں کی سیدہ بن کر ان کے ساتھ چلی۔ لیکن شاید ہمیں بہت زیادہ معرفت حاصل نہ ہو، ہماری آگاہی تھوڑی کم ہو، ہمیں معلوم نہ ہو کہ ان اسیروں میں زینب جیسی ہستی کے علاوہ اور کون سی عظیم عظیم ہستیاں موجود تھیں۔
آج آپ کو میں جن ہستی کے متعلق بتاؤں گی، آپ یقیناً اس معرفت کے بعد آپ کی بکا، آپ کی گریہ اور آپ کی اس محبت اور عشق اور اسیران کربلا کی مظلومیت میں اور زیادہ اضافہ ہوگا. کیونکہ جب آپ کو کسی چیز کی عظمت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخصیت اتنی عظیم تھی، اتنی مہربان تھی، اتنا علم تھا، اتنی عصمت تھی اس میں، اور اس کے ساتھ ایسا کیا، تو وہ مظلومیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اسی لیے تمام کاموں میں شرط اول معرفت ہے. کاش ہماری ساری عزاداریاں معرفت و عشق سے لبریز ہو، کہ مجلس کے بعد جب ہم آئیں تو ہماری نمازوں میں، ہماری عبادتوں میں، ہماری دعاؤں میں اور زیادہ خضوع اور خشوع، ہمارے سجدے اور زیادہ طولانی ہو جائیں. تو جو بی بی جو میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا وہ ہے فاطمہ بنت حسن. وہ کون ہے؟ کہتے ہیں وہ شجرہ طیبہ، جو شجرہ عصمت ہے، جو اہل بیت علیہ السلام ہیں، جو پنجتن ہیں، اس کی ایک شاخ ہے. وہ عصمت کی شہ رگ ہے. کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ کوئی بھی شاید ہستی اس حد تک معصومین سے اس کا تعلق نہیں ہوگا جتنا اس عظیم ہستی کا ہے. اور یہ ہستی کربلا میں ان تمام مصائب میں شریک تھی اور بہت زیادہ مظلوم، اور آپ کے سامنے مظلومیت ہم ظاہر کریں گے. کون ہے فاطمہ بنت حسن؟ نمبر 1 وہ ہستی ہے جن کے دادا علی ہیں، معصوم امام، اولین معصوم، اولین مظلوم، جن کی دادی معصومہ کونین فاطمۃ الزہرا ہیں، جن کے والد بابا جو ہیں وہ امام حسن علیہ السلام ہیں، معصوم امام، جن کے شوہر امام سجاد علیہ السلام ہے جو کہ معصوم امام ہے، جن کے بیٹے معصوم امام محمد باقر علیہ السلام ہے، اور جن کے چچا معصوم امام سجاد علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام ہے. کتنی عجیب بات ہے، یعنی 4-5 معصومین کے ہمراہ ہے یہ ہستی. زہرا، علی، حسن، حسین، سجاد، باقر، 6 معصومین اس بی بی کے ہمراہ ہے. یعنی بنت امام ہے، زوجہ امام ہے، امام ہے. ہر اعتبار سے کتنا درود، کتنا سلام ہم اس مظلومہ اور اس اسیرہ کربلا پر بھیجے، جو کہ علوی، ہاشمی، عظمت اور صاحب عفت، شرف، اور ان کے فضائل ہم کیسے بیان کریں؟ آپ خود بتائیں کیسے ہم بیان کر سکتے؟ تو چلیے چلتے ہیں ان کے فضائل کو سننے کے لیے ان کے بیٹے کے در پر. بیٹے بھی تو امام ہیں، اور ان کی سب سے بڑی مظلومیت تو یہی ہے کہ آپ نے کربلا میں اپنے شوہر کو کس عالم میں دیکھا؟ کبھی ہم نے اس پر گریہ کیا ہے؟ جناب فاطمہ بنت حسن اپنے شوہر کو، یعنی امام سجاد علیہ السلام کو اس مظلومیت میں دیکھ رہی ہیں کہ امام ہے، وقت کے امام ہے، علم و عمل سے لبریز اور نورانی، لیکن کتنی مجبوریاں ہیں. اور دوسرا یہ کہ بیٹے کے متعلق کہ امام محمد باقر علیہ السلام، 4 سالہ معصوم بیٹا بھوک پیاس سے تڑپ رہا ہے، نمبر 1. نمبر 2 پھر خود نامحرموں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے ایک چادر کے ٹکڑے کے لیے ترس رہی ہیں. کیا واقعاً دل گریہ نہیں کرتا کہ اتنی عظیم ہستی؟ اچھی یہ ہستی کون ہے؟ یہ اگر چاہتی تو کیا سے کیا ہو جاتا، لیکن انہیں معلوم تھا کہ ان اللہ، کہ اللہ نے چاہا ہے، شاء یراہن اسارا، کہ اللہ نے چاہا کہ یہ اسیر ہوں تاکہ اسلام کو اس انداز سے تبلیغ اور اسلام کی صحیح معنی میں ہر جگہ پیغام رسانی ہو سکے. یعنی یہ مشیت الہی تھی، اللہ نے چاہا کہ ایسا ہو، اس انداز سے ہو. یعنی اس انداز سے جس طرح مظلومیت امام حسین کے متعلق ہے، امام حسین چاہتے تو اعجاز
اپنے معجزے کے ذریعے، کرامت کے ذریعے بہت کچھ کرتے، لیکن پھر یہ دنیا کی کریشن کا، دنیا کی خلقت کا پھر کوئی مقصد ہی نہ رہتا۔ اگر ہر نبی اور ہر امام جو ہے وہ جہاں جب کوئی مشکل آ جائے فوراً اپنا معجزہ دکھائیں، تو پھر وہ امتحان کیسے پاس کرے؟ پھر اس دنیا میں جو آزادی ہے ظالم کو ظلم کرنے کی، اور یہاں پر ہر ایک کو مظلوم کو صبر کرنے کی، وہ پھر عمل پیرا نہیں ہو سکتا۔ تو اس اعتبار سے میں کہہ رہی ہوں مشیت الہی یہ خود ایک بہت ہی پیچیدہ ٹاپک ہے، مشیت اور علم الہی کو سمجھنا، کہ انشاءاللہ اگر ناظرین کے ذہن میں سوال ابھر رہا ہے تو یقیناً وہ تحقیق کریں، اپنے اہل علم، اپنے علاقے کے اچھے باعمل عالموں سے رجوع کریں اور ان